بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور سوالات ہمارے پاس آج بھی کافی مزیدار اور کافی انٹرسٹنگ سوال ہیں، امپورٹنٹ سوال ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ عذاب سے کیا مراد ہے اور یہ کس چیز پر مرتب ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل سوال یہ آتا ہے، سوال یہ ہے کہ عذاب اور ثواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عذاب کے ساتھ ثواب بھی ہے۔ ثواب ہے۔ عذاب ہے کیا؟ اللہ کریم کیوں دیں گے؟ بندہ ایک ناقص سی مخلوق ہے، عاجز سی، چھوٹی سی، حقیر سی۔ ہم بھی مخلوق ہیں، ایک کیڑی جو چل رہی ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ کوئی ایسا پاگل ہے جو گھر سے کیڑیاں مارنے نکلے؟ ان کیڑیوں کو میں پاؤں رکھ رکھ کر ماروں گا؟ تو اگر بندہ اپنے جیسی مخلوق کو کچلنا نہیں چاہتا تو اللہ کریم خالق ہے، ادنا سی مخلوق کو مار کوٹ کر عذاب دے کر تو کیا حاصل؟ اللہ اکبر۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں ایک نتیجہ اس کا ہے، جو ہم بولتے ہیں ایک نتیجہ اس کا ہے، جو ہم کرتے ہیں ایک نتیجہ اس کا ہے۔ اب جیسے جو گندم بوتا ہے، کھیتی تیار کرتا ہے، پانی لگاتا ہے زیادہ ہوتی ہے، نہیں لگاتا تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ہوتی گندم ہی ہے۔ جو بوتا ہے جو ہوتی ہے۔ جو آم کا درخت لگاتا ہے آم کا پھل آتا ہے، جو تھور لگا دیتا ہے وہاں تھور ہی ہوتا ہے، وہ تکلیف دہ ہو یا کڑوا ہو کیا بھی ہو، لیکن جو بویا وہ ہے۔ ہر عمل کا یہ دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریزلٹ ہے۔ کردار بھی اسی طرح کے ہم بیج بول رہے ہیں، اس کا ریزلٹ آخرت میں۔ ہم ایک چھوٹا سا گناہ کرتے ہیں، وہ جب متشکل ہوتا ہے چھوٹی سی چنگاری بن جاتی ہے۔ ہم ایک بڑا گناہ کرتے ہیں، وہ جب متشکل ہوتا ہے تو بڑا سا شعلہ بن جاتا ہے۔ ہم ایک حرام کا لباس پہنتے ہیں، وہ آگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم حرام کے پیسے سے کوٹھی بناتے ہیں، وہ بڑے بڑے انگاروں کی شکل، آخرت میں وہ کوٹھی جو یہاں ہم نے اینٹ گارے سے بنائی تھی وہاں انگاروں کی ہوگی۔ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں وہ جو حقیقت ہے وہ فیس کرنی ہوگی۔ صحیح۔ اللہ کا عذاب یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے لیے بنایا، جو بویا اس میں رہو، جو کپڑے بنائے وہ پہنو، جو غذا بنائی وہ کھاؤ، جو فضا بنائی وہ بھگتو، جو مکان بنایا اس میں رہو۔ تو اگر لوگوں نے اپنے لیے مکان بھی آگ کے بنائے، کسی عمل کا نتیجہ وہ بچھو بن گیا، کسی عمل کا نتیجہ اژدہا بن گیا، کسی عمل کا نتیجہ کوئی اور درندہ بن گیا، تو اب وہ سارے وہاں متشکل ہوں گے۔ اب اس میں چیخنے کی کیا بات کہ اللہ نے مجھ پر درندے چھوڑ دیے؟ تو نے اپنے لیے خود انتظام کیا، تو انجوائے کر۔ ایک نے ایک عمل کیا، اس سے پھول کھلا، حلال کا لباس پہنا، خوبصورت بھی تھا، دنیا میں بھی انجوائے کیا، آخرت میں اس سے ریشمی مخملی لباس بن گیا۔ حلال کی کمائی سے مکان بنایا، دنیا میں آرام پایا، آخرت میں محل بن گیا جنت میں۔ نیک کمائی سے خیرات کی، خرچ کیا، دنیا میں زکوٰۃ دی، حج کیا، صرف کیا، وہاں اس طرح کے اجر اثرات ثمرات بنتے رہے، پھلدار درخت بن گئے، نہریں بن گئیں، باغ بن گئے۔ تو بھئی وہ خود تعمیر کرتا رہا ہے، وہاں جائے گا تو موج کرے گا۔ اللہ ہر عمل پر نتیجہ مرتب کرتے ہیں، عمل بندہ خود کرتا ہے، اس میں بندے کو اختیار بھی دیا، راستہ بھی سمجھایا۔
صحیح. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے واضح کر دیے. اب چاہے تو شکر کی راہ اختیار کرے، چاہے تو ناشکری کی. بالکل صحیح. اب اگر برائی، ہم جو شب و روز فضول گفتگو کرتے ہیں تو اس سے کیا نور پیدا ہوگا؟ آگ بھڑکے گی. جو با معنی، با ادب، با شعور بہتری کی بات کرتے ہیں اس سے یقیناً باد نسیم چلے گی، باد سحر چلے گی. اب جس نے اپنے لیے باد سحر چلائی وہاں انجوائے کرے گا، بالکل جس نے اپنے لیے دھواں چھوڑا آگ کے مزے لے گا. وہاں مزے لے گا. تو عذاب و ثواب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہو. صحیح. ایمان لاتا ہے اس کا نتیجہ ثواب ہے، اللہ کی رضامندی ہے، انعام ہے. کفر کرتا ہے اس کا نتیجہ آگ ہے. اب بندے کے سامنے آگ بھی ہے اور باغات بھی ہیں، وہ کدھر جاتا ہے یہ تو اس کی مرضی. صحیح. اچھا، ایک پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ ثواب کا مطلب ہے بدلہ، اور یہ اگر اچھے کام کر رہے ہیں تو اچھا بدلہ ہے، اگر برے کام کر رہے ہیں تو برا بدلہ ہے. اس برے بدلے کو بھی ثواب ہی کہا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ عذاب کیوں کہا گیا اس کو؟ کیونکہ وہ تکلیف دہ ہے نا برا بدلہ. ٹھیک ہے تو بدلہ ہی کردار کا، لیکن وہ ایذا دہ ہے نا تو اسے عذاب کہہ دیتے. یہ آرام دہ ہے تو اسے ثواب کہہ دیتے. ہے تو یہ بھی بدلہ یہ، لیکن یہ کردار بہتر ہے، اچھا ہے، اس کا بدلہ آرام دہ ہے تو ثواب کہلاتا ہے. اس کا بدلہ تکلیف دہ ہے. ورنہ قرآن نے کہا ہے نا ہر صبح بل کو فارو ماں کانو یا فارون، کافروں کو اور کیا بدلہ ملے گا، جو کرتے ہیں وہی ملے گا. ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس عذاب کو بھی وہاں ثواب کہا گیا ہے کہ ان کو اور کیا ثواب ملے گا، جو وہ کرتے ہیں وہ ملے گا. تو ثواب تو بدلہ ہے. ہم نے جدا جو کیے ہیں عذاب اور ثواب، یہ اپنے سمجھنے کے لیے ان کیفیات کو واضح کرنے کے لیے کہ عذاب تکلیف دہ ہوتا ہے اور ثواب آرام دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ ہے تو بدلہ ہی. اور کسی کو عذاب ہوگا تو وہی ہوگا جو اس نے اپنے لیے خود بنایا. اللہ کریم اپنی طرف سے کچھ نہیں دے. بالکل صحیح. اور کسی کو ثواب ہوگا تو جو اس نے بنایا اس پر اللہ کریم اپنی طرف سے بھی دیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عذاب جو ہوگا اس میں اضافہ نہیں کروں گا، جو تم نے بنایا وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. جو ثواب کے لیے محنت کرے گا میں اس پر میں بھی عطا کروں گا، جو اس نے بنایا اس پر بے شمار میں اور دے دوں گا. صحیح. یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے. یعنی ثواب جو آپ نے کمایا وہ بھی ہوگا اور اس سے کئی گنا زیادہ وہ اپنی طرف سے بھی عطا کر دے گا. بالکل ٹھیک. عذاب صرف وہی ہوگا جو کسی نے دنیا میں اپنے لیے کمایا. صحیح. لیکن دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال رہا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں تو ہمیشہ بھگتنا پڑے گا. کیا 60 سال تھا، بھگتنا جب تک رہے گا پڑے گا. اسی لیے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، رہنمائی فرمائی کہ ہوش کرو کیا کر رہے ہو، بڑا خطرہ ہے، غلط کر رہے ہو، ساری عبدالآباد بھگتنا پڑ جائے گا. کیوں مصیبت سر لے رہے ہو؟ اس طرف آ جاؤ، امن ہے، راحت ہے. اور بالکل یعنی جنت کا حصول تو بہت آسان ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے دوزخ جانے کے لیے. یہ ویسے واحد ہمارے پروگرام میں یہ بات ہوتی ہے کہ دوزخ جانا مشکل کام ہے. دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر رکھا ہے. ایک حبشی غلام ہے یہودیوں کا، اور بیچارہ بڑا سادہ تھا. بعض لوگ بے وقوفی کی حد تک سادے ہوتے ہیں. تو وہ صبح ایک ریوڑ لے کر ان کا باہر نکلا، بکریوں کا گلا لے کر. تو باہر اس نے دیکھا کہ معاشرہ فوج نے کہا، کہتا ہے یہ کیا ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا بلکہ اسلام کے خلاف شرارتیں کی، تو انہوں نے ان کا معاشرہ کر لیا. یا یہ اسلام مان لیں گے یا مر جائیں گے. انہوں نے کہا یہ بات، یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کریم جو ہیں انہوں نے جنت دوزخ بنائے ہیں. جو برائی کرے گا دوزخ میں جائے گا، جو نیکی کرے گا جنت میں. تو نبی وہ ہوتا ہے جو نیکی کی بنیاد بتاتا ہے، جنت جانے کا راستہ بتاتا ہے.
اس نے کہا جی بات ہے. مجھے اس نبی کے پاس لے چلا, وہ حضور کی خدمت میں لے آیا. اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں جی؟ اس نے کہا اگر میں آپ کی بات مان لوں میں جنت چلا جاؤں گا. فرمایا بے شک. اس نے کہا پر میں کلمہ پڑھتا ہوں, یہ تو بڑی موج کی بات ہے. سبحان اللہ. مسلمان ہو گیا. تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس تو یہودی کا ریوڑ ہے بکریوں کا, اس کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا قلعے کی طرف ہانک دے. اس نے قلعے کی طرف ہانک دی, واللہ کی شان سیدھی دروازے پر گئی, پہرے دار نے اندر گزار, اس سے تسلی ہو. اب اگلا دوپہر کو یا شام کو جو اٹیک ہوا مسلمانوں کی طرف سے, تو اس میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا. نہ اس نے نماز سیکھی, نہ اسے کوئی فرصت ملی, نہ اس نے کوئی آخرت کا مزید لمبی بات یہ پتہ چلا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو جنت کا راستہ, اس کا دامن تھام لو جائے. اس نے کہا اچھا پھر میں نبی سے بات کر لوں, واقعی ایسا ہے. اس نے کہا اچھا پھر مجھے بھی شامل کر. شہید ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, اس کی میت آئی ہوئی رکھی تھی, تو آپ تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لیے. تو جب سامنے میت پڑی تھی, اس طرح سے حضور کسی خیمے کی اوٹ سے نکلے تو واپس ہو. کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا تکلف فرمایا, خیمہ عالی سے نکل کر وہاں تک تشریف لے گئے, تو پھر آپ نے میت دیکھی تو نہیں؟ میں فرمایا یار میں جب سامنے ہوا تو اس کی حور پیاس بیٹھی تھی, تو میں حیا کر گیا. اللہ اکبر. یہ یقین کی کیفیت بھی تو یہ ہونا. اتنی سی بات ہے بھائی. اللہ اکبر. اور اتنی ہی سی بات عذاب کے لیے بھی ہے. بالکل ٹھیک. اتنا سا دل ادھر پھر گیا تو عذاب ہو گیا. اپنے کیے پر جو آگے نتائج پیدا ہوں گے ان میں بسر کرنا. آپ جو کماتے ہیں اسی میں نہیں رہتے. بالکل صحیح بات. جو گھر بناتے ہیں اسی میں نہیں رہتے. جو روپیہ کماتے ہیں, جوتا کپڑا لباس, بچوں کی خوراک, بزرگوں کی خدمت, سارا کوئی نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. جو لوگ آگے بھیج رہے ہیں اپنا جو بھیج رہے ہیں اس میں گزارا کریں گے. جو کما رہے ہیں اگلی جو کمائی ہے اس میں شکایت کی کیا ہوا. بالکل صحیح. عزیز جی ایک بریک پہ جانا ہے. بڑا خوبصورت موضوع تھا اور بڑا اس میں مزہ بھی آ رہا تھا, لیکن بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجیے 0333455021. اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آمنہ یونس ہیں فاروق آباد سے. یہ کہتے ہیں والدین عموماً اس گھر کو نہیں چھوڑتے جہاں زندگی بھر رہے ہوں. اگر دنیا کو ہی ایک دن چھوڑ دینا ہے تو کیا اس گھر کو اتنا عام سمجھنا چاہیے؟ اس وجہ سے سب بیٹے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی خدمت کے لیے انہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. وہ کیا کریں؟ بیٹا بات دونوں طرف ہے. اگر والدین اس گھر کو نہیں چھوڑتے تو بیٹے اس نئے گھر کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ٹھیک بات ہے. آپ ایک طرف الزام دیتے ہیں, دوسری طرف بھی تو وہی ہے, بیٹے ان کے ساتھ ہی گزارا کر لیں. صحیح بات ہے. سال رہیں گے, 2 سال رہیں گے, 10 سال رہیں گے, دنیا سے گزر جائیں گے, تو پھر نئے گھر میں چلے جانا. اتنا نیا گھر کرائے پہ دے دو, فاضل آمدنی آتی رہے گی, والدین کی خدمت کرتے رہو. اب ان بوڑھوں کو سمجھانے کی بجائے آپ نوجوان سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی جاب کسی ایسی جگہ ہوتی ہے, روزگار کسی ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں روزگار کے لیے جانا پڑتا ہے. وہ تو الگ بات ہے نا. یہ جو سوال ہے تو یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں بیٹے ذرا فاصلے پہ رہتے ہیں تو والدین پرانا گھر نہیں چھوڑتے. اس کی نوعیت تو یہ ہے نا. لیکن اگر دوسری نوعیت ہو تو پھر وہ تو الگ بات ہے نا. جانا پڑتا ہے تو جائے, لیکن واپس جب چھٹی آتے ہے تو والدین کے ساتھ ہی رہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ والدین کی پھر خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا. اگر والدین سے والدین کی خدمت کرنا چاہے بندہ تو موقع ہی موقع ہے. ٹھیک ہے. خود نہ ہو تو ان کے لیے ایک ملازم بھی رکھ سکتا ہے, خود نہ ہو تو زندگی کی سہولیات میسر کر سکتا ہے.
دور بھی ہو تو دوائیں اچھی سے اچھی بھیج سکتا ہے، ڈاکٹر کا انتظام کر سکتا ہے، کھانا نہیں پکا سکتے تو باورچی کا انتظام کر سکتا ہے، بستر بھیج سکتا ہے، راشن، کون سا کام ناممکن ہے بھائی؟ صحیح، سب بہانے ہیں میرے بھائی، کرنا ہو تو سب ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اگر والدین بوجھ لگنے لگ جائیں تو وہ الگ بات ہے، اور اس کو ہم خوبصورت رنگ دینے لگ جاتے ہیں۔ اور میں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر والدین کے ساتھ محبت ہو، اور یقیناً والدین کی تو محبت ہر بچے کے ساتھ ہوتی ہے، اگر والدین کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ میرا بچہ میرا خیال رکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو ان کو جانے میں اور گھر چھوڑنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا اعتراض چاہیے۔ نہیں ہوگا، صرف یہی ہوتا ہے جہاں آپ نظر آتا پر ہے نا اعتبار ہوتا تو آ جاتے، آ جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اعتبار نہیں ہے، انہیں پتہ ہے وہاں جا کر کوئی جھڑکیں ہی کھانی ہے، یہی پڑے یہی رہو۔ پڑے رہو، بالکل صحیح بات ہے، اصل بات یہ ہے، اصل بات کوئی نہیں نہ کرتا، غلافوں میں لپیٹ کر لپیٹ کے بات کرتے۔ کرتے۔ ثاقب گجر خان سے یہ کہتے ہیں حضرت جی کو میرا سلام عرض کریں، میں حضرت جی کی صحت کے لیے دعا گو وعلیکم ہوں۔ السلام۔ میں نے حضرت جی کے بیان میں سنا تھا کہ تصویر عقیدتاً گھر میں لگانا حرام ہے، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی تصویر ہے جسے لگانا حرام ہے؟ بچے یہ موضوع جو ہے یہ اس میں علماء کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جو کاغذ پہ تصویر ہوتی ہے یہ تصویر ہے ہی نہیں، چونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ تصویریں، یہ کیمرے نہیں تھے، وہ تمثیل تھی جس کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ تسلیم 3 ڈائمینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بت کی طرح کی، وہ تو وہ جو حرمت قرآن میں وہ اس کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال چونکہ اکثریت اس طرف ہے کہ یہ بھی تصویر ہے، تو اس میں وہ علماء فرماتے ہیں کہ جس تصویر میں زندگی کا تصور نہ ہو، مثلا یہ یہاں سے اوپر کی تصویر ہے یا کوئی ایسی جس میں زندگی، وہ تو سرے سے تصویر ہے ہی نہیں، شمار ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کے نوٹ پر تصویر ہے، شناختی کارڈ پر ہے، وہ تصویر کے حکم میں نہیں، ٹھیک ہے، اس میں زندگی کا تصور نہیں ہے نا، اتنا کٹا ہوا بندہ زندہ نہیں رہتا، نہیں رہ سکتا، لہذا وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ اب رہ گئی کہ آپ والد کی، دوست کی، کسی کی کوئی تصویر لگاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ اس کو سجدے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کو آپ ایسی تصویر لگاتے ہیں جس سے آپ کہتے ہیں اس سے گھر میں برکت ہوگی یا اس سے گھر میں فائدہ، تو یہ جرم ہے، یہ نہیں، یہ نامناسب ہے، خواہ وہ کسی کی ہو، پتھر کی ہو، گھوڑے کی ہو، مکان کی ہو، جس کی بھی ہو، وہ وہ اگر یہ نہیں سوچ کہ ہے تو پھر وہ نہیں لگائیں گے تو گناہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ صحیح، کسی تصویر میں یہ عظمت نہیں ہے کہ آپ کو نہیں لگانی چاہیے، اس خیال سے نہیں لگانی، یادداشت کے یادگار کے طور پر لگاتے ہیں، وہ ایک اور بات۔ بالکل ٹھیک، عمارات کی تصاویر میں تو کوئی جرم نہیں، لیکن اگر اس سے عقیدت وابستہ کر دی جائے کہ یہ ہوگی تو مکان نہیں گرے گا، یہ نہیں ہوگی تو گر جائے گا، یہ درست ہے، یہ اللہ کے کام ہے، تصویروں کے کام ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اگلا سوال حضرت جی اسد اللہ خان ہے، ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں میں ایک ڈاکٹر صاحب کے فیس بک پیج سے روزانہ ایک آیت مبارک، ایک حدیث شریف بما اردو ترجمہ اپنے دوستوں کو واٹس ایپ گروپ میں اس نیت سے شیئر کرتا ہوں کہ دوست بھی پڑھ کر مستفید ہوں اور آگے شیئر کریں۔ آج ایک دوست نے بتایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یوں قرآنی آیات ڈیلیٹ ہوتی ہیں اور گویا قرآن مٹانے کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، قرآن نہیں مٹتا، اس پہ کوئی لکھا نہیں جاتا، کوئی تحریر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، عکس ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور عکس محو کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی تحریر، اس میں تو موبائل میں یا انٹرنیٹ میں کوئی اتنی تحریریں ہوتی تو اتنی ساری مشین میں کہاں آتی، صحیح بات ہے، اس میں تو ایک عکس ہوتا ہے الیکٹرانک کا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ آف کر دیتے ہیں تو آف ہو جاتا ہے۔ آخر کمپیوٹر بند بھی تو کرتے ہیں، بالکل ٹھیک بات، موبائل بند بھی تو کرتے ہیں، تو پھر بھی تو آف ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی قرآن مٹانے کے مترادف تو نہیں ہے، صحیح ہے، وہ نہیں بات، یہ اس زمرے میں نہیں آتا، اس میں نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ اوتھینٹک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی پہلے پوری جانچ پڑتال کر لیں، وہ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل خرافات بہت آ گئی ہیں، حدیث کے نام پہ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، آیات کی غلط تشریح کی جا رہی ہے، صحیح، اپنے نظریاتوں سے جا رہے ہیں۔ جانچ یہ ہے کہ اس آیت کی جو تشریح یہ بندہ کر رہا ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اگر اس سے ہٹ کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، یہ معیار رکھیں تو ضرور کریں، پھر کریں۔ یہ مٹانے والی کوئی بات نہیں، یہ آپ موبائل آف کرتے ہیں تو ہر چیز مٹ جاتی ہے، بالکل، پھر آن کرتے ہیں وہ آن ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی تحریر نہیں کہ مٹا دی گئی، یہ ایک عکس ہے، راہ آف کر دیا، آف ہو گیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حافظہ آمنہ ہے لاہور سے، ہمیں کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے شیخ المکرم ہم سے راضی اور خوش ہیں؟ نیز کون سا عمل انسان کو شیخ سے زیادہ فیضیاب ہونے میں معاون ثابت ہوتا ہے؟ بیٹے بات یہ ہے کہ شیخ ہوتا ہی وہ ہے جو کسی طالب سے ناراض نہ ہو۔ ٹھیک ہے، شیخ کو زیب ہی یہ دیتا ہے کہ کسی طالب سے ناراض نہ ہو، کبھی ناراض ہوتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، شیخ والدین کی نسبت ہوتا ہے، والدین کی طرح، والدین کسی اولاد سے کبھی دشمنی کرتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تنبیہ کرتے ہیں تو اولاد کی بہتری کے لیے، شیخ کسی کو جھڑک بھی دیتے ہیں تو اس کی بہتری کے لیے، ناراض نہیں ہوتا۔ یہ بات تمام لوگوں کو ذہن سے نکال دینی چاہیے، تمام طالبین کو، کہ شیخ کبھی اگر شیخ ناراض ہو تو بچتے ہی کچھ نہیں۔ صحیح، اس لیے شیخ کبھی ناراض، اللہ جنہیں یہ منصب دیتا ہے انہیں اتنا حوصلہ بھی دیتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے بچے کہ شیخ کی خوشنودی اتباع رسالت میں ہے۔ جتنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، جتنا حضور آپ سے خوش ہوں گے، اتنا شیخ بھی خوش ہوں گے۔ صحیح، جتنا اللہ کے رسول کو ناراض کریں گے تو شیخ تو راضی نہیں رہ سکے گا۔ شیخ تو اس بارگاہ کے خادم ہے، تو آپ بارگاہ کے صدر نشین کو ناراض کریں تو اس کا نوکر آپ سے راضی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر صدر نشین آپ سے خوش ہیں تو نوکر کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خوش ہی خوش۔ صحیح، آپ کا شیخ ہے وہاں تو ایک نوکر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے اسی حوالے سے، یہ جو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ ہے، اس میں کئی جگہوں پہ ایک شیخ سے دوسرے شیخ کے درمیان صدیوں کا فاصلہ حائل ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کہیں رکتا ہے یا رکے گا، یا یہ قیامت تک ایسے ہی چلتا جائے گا؟ ایسے ہی چلے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف ہے الانتباہ فی سلاسل اولیاء، ٹھیک ہے، اس میں 15-16 سلسلوں کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں تو 4 رائج ہیں نا، جی جی، انہوں نے 15-16 کا ذکر فرمایا ہے، اور ٹھیک بھی ہے، دنیا میں رہے ہیں، پھر مٹ گئے۔ 4 تو مٹے نہیں، پھر برے صغیر میں 4 ہیں، باقی دنیا میں باقی سلسلے اور بھی ابھی تک ہیں بھی۔ صحیح، نسبت اویسیہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی مثال ایک ایسے دریا کی ہے جو ریگستان میں بہتا ہے اور کہیں جا کر ریت میں جذب ہو جاتا ہے، میلوں تک صرف ریت ہی ریت ہے، پھر کہیں سے پھوٹ پڑتے، جہاں سے پھوٹتا ہے جل تھل کر دیتا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس میں صدیوں کے فاصلے ہیں، ایک نظام ہے قدرت کا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اصحاب کہف 300 سال، 300 سے کچھ 7-9 سال اوپر غار میں رہے۔ کیوں رہے؟ کچھ جوان تھے، وہ مشرکین کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے، اللہ نے انہیں 300-350 سال سلائے رکھا اور زندہ رکھا۔ 350 سال یا 350 یا 307-9 سال گزر گئے، آبادیاں مٹ گئیں، نئے شہر بن گئے، نئی تہذیب، نئی حکومتیں آ گئیں۔ تو اس وقت جو حکمران تھا وہ دین عیسوی، اس وقت دین عیسوی اسلام تھا اور وہ دیندار تھا۔ ایک طبقہ پیدا ہو گیا اور وہ اتنا طاقتور ہو گیا جو بادشاہ کے لیے بھی درد سر بن گئے، جو قیامت کا منکر تھا۔ یہ کیا بات ہے، بندے مر گئے، مٹی کھا گئی، پھر زندہ ہو گئی، یہ ممکن ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ تکرار انتہا کو پہنچی تو ان کو اللہ نے بیدار کر دیا۔ 350 سال بعد وہ بازار گئے، اس عہد کا سکہ ان کے پاس تھا، کھانا انہوں نے کہا یہ سکہ کس کا، تم ہو کون، یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ساری پڑتال بھی پتہ چلا یہ تو 300 سال سوتے رہے ہیں۔ ان کا بھائی اللہ کا دے رہے، دیکھو زندہ بندے کو 300 سال سلائے رکھا اور پھر زندہ کر دیا، مردے کو زندہ کر دے تو کیا بھائی، ان کا تو کتا بھی بیٹھا رہا 300 سال اور وہ بھی زندہ ہو گیا، بندہ تو پھر بندہ، وہ مسئلہ جو ہے۔ اب یہی حال نسبت اویسیہ کا ہے کہ ایک شیخ دنیا سے چلا جاتے تو امانت 300 سال اس کے پاس رہتی ہے، جب کوئی دوسرا اس کا اہل پیدا ہوتا ہے تو اسے منتقل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابھی تک کسی شیخ نے، اس سلسلے کے کسی شیخ نے
کوئی یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ میں آخری شیخ ہوں؟ شیخ آخری ہو ہی نہیں سکتا. جب تک قیامت تک دین اسلام چل رہا ہے یہ نسبتیں چلتی رہیں گی. کون شیخ آخری ہو سکتا؟ صحیح. نبی تو آخری ہوا کہ دین آخری آیا، مکمل ہو گیا. جب تک دین رہے گا یہ دین کا ایک شعبہ ہے، اس کے دین کے سارے شعبے رہیں گے. شیخ تو آخری ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہی نہیں. ہو سکتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا تو وہ غلط کہہ رہا ہوگا، سلسلے خود خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا جو منسوب کر رہے ہیں ان سے وہ غلط منسوب کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے. بالکل ٹھیک. دیکھیں نا، جب تک نبوت جاری ہے، جب تک دین اسلام جاری ہے، جب تک قرآن اللہ کی کتاب اس کا حکم نافذ ہے، جب تک اسلام چل رہا ہے تو یہ تو اسلام کے شعبے ہیں. یہ جب شعبے کیسے بند ہوں؟ بالکل ٹھیک. مرکز بند ہوگا تو شعبے بند ہوں گے. صحیح. بالکل اسلام صحیح. قیامت فیس بک کی باتیں ہیں ساری. نہیں، اسلام قیامت تک رہے گا، سلسلے قیامت تک رہیں گے. اور حضور کا ارشاد ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ. اللہ اللہ سے مراد اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں. جب کوئی اللہ کو یاد کرنے والا تو یہ اللہ اللہ کرنے والے سلسلوں کو جب یہ ذکر ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ختم نہیں ہوں گے. اچھا جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر کچھ سوال ہیں وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955521. اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی، سوال شامل کرتے ہیں. عبد الوہاب ہیں سکھر سے. ان کے دو سوال ہیں. پہلا ہے کہ راہ سلوک کی منازل آخرت کے درجات بھی ہیں، گویا جو اپنے مراقبات ساتھ لے جائے گا وہ نجات میں ہوگا، کیونکہ سلوک کی منازل قرب الہی کی منازل ہیں. اس پہ رہنمائی فرما دیجیے. پھر اگلا سوال ان کا. اس میں تو اشتباہ ہے نہیں، رہنمائی کیا فرمانی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، درست ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ کسی شخص کو کشف ہو سکتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات ہیں، اور ایک صحابی کے پوچھنے پہ فرمایا کہ یہ مبشرات خواب میں جو کسی انسان کو آ سکتے ہیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں یا کشف اور الہام کو مان لیں؟ کہاں کا ٹانکا آپ نے کہاں جا لگا دی ہے. ذرا غور فرمائیے حضور کیا فرما رہے ہیں. نبوت کے بارے ارشاد ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اب کوئی نبوت نہیں ہوگی، مبشرات ہیں. کسی کو مناسب خواب آ گیا، اچھا خواب آ گیا، تو خواب کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کے تابع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک کو خواب آ گیا میں بادشاہ ہوں تو صبح اٹھا تو بادشاہ نہیں ہوتا. صحیح بات حقائق کے تابع ہوتی ہے. اسے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو بادشاہ تو نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. تو وہ کیا حضور کا ارشاد ہے کہ نبوت میں سے، یعنی اب کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ نے یہ منع نہیں فرمایا کہ کسی کو کشف نہیں ہوگا. صحیح. کشف نبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ارشادات نبوت کی کسی پر اللہ وضاحت کر دے اور اس کو دل کی آنکھوں سے دکھا دے، یہ کشف ہے. صحیح. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے مکاشفات موجود ہیں. ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کیف اصبحت، آج کی صبح کیسے کی تم نے، کس حال میں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ. فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہ یا رسول اللہ میں یہاں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں قیامت کیسے قائم ہوگی، حساب کتاب کیسے ہوگا، جہنمیوں کو جہنم داخل ہوتے اور جنتیوں کو جنت داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں. آپ نے کہا تو نے سچ کہا، تیرا ایمان درست ہے. تو وہاں حضور نے کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کشف تو غلط ہے؟ ایسا نہیں فرمایا. اگر کوئی کشفن کہتا ہے میں نبی ہوں تو نبوت میں سے کچھ باقی نہیں، غلط کہتا. ٹھیک ہے. نبی کے ارشادات پر کسی کا کشف ہوتا ہے تو وہ نبی کی شریعت کے تابع ہے. صحیح.
نبوت کا کشف خود مختار ہوتا ہے، جو نبی کا کشف ہوتا ہے ساری امت اس کو ماننے کی مکلف ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، سارا قرآن کشف ہے، بالکل ٹھیک، ساری حدیث کشف ہے۔ کسی نے فرشتے کو دیکھا، کسی نے فرشتے کی آواز سنی، تو جو چیز دوسرے نہیں دیکھتے حضور دیکھتے ہیں وہی کشف ہے نا۔ بے شک، وہ دوسرے نہیں سنتے حضور سنتے ہیں، یہی کشف ہے۔ لیکن بعد میں نبوت کا کشف نہیں ہے کہ کسی نے جو بات سنی وہی حق ہے، نہیں، کسی کو کشف ہوا تو نبوت کے تابع اور شریعت پر پیش کرے گا۔ بالکل شریعت نے منظور کیا درست ہے، شریعت سے ٹکراتے تو اس کا کشف باطل ہے، شریعت حق ہے۔ بالکل ٹھیک، تو آپ غلط مقابلہ جوڑ رہے ہیں، بالکل صحیح، کہیں کا ٹانکا کہیں پہ لگا رہے ہیں، آپ کو سمجھنے میں ٹھوکر لگ رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ سید قیصر جاوید ہیں لاہور سے، چند کتب کے مطالعہ سے آپ کا روحانی مقام جان کر انگوشتے بدندہ ہوں۔ کیا کسی ولی کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام سے کوئی نیا سلسلہ جاری ہوا ہو؟ بچے، گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کے ناموں پر سلاسل جاری ہیں واقعی یہ اتنے عظیم لوگ تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ سلسلے کو آج کے تو نہیں ہے، یہ نسبتیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہی ہیں۔ یہ کوئی ایسے عظیم لوگ تھے جنہوں نے عالمی سطح پر ان چیزوں سے انقلاب برپا کیا، تو وہ سلسلے ان کے ناموں سے مشہور ہو۔ واقعی عظیم لوگ تھے۔ بالکل ٹھیک، اب کس کے مقامات کیا ہیں یہ جاننا یہ اللہ کریم کا۔ بالکل صحیح۔ وکیل احمد خان ہے راول پنڈی سے، شیطان گمراہ نہ ہوتا تو دوزخ کا وجود نہ ہوتا، آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے بھائی، فرض کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ وہ کیا غالب نے کہا تھا جو یوں ہوتا تو یوں ہوتا، جو یوں ہوتا تو یوں ہوتا۔ آپ مفروضے نہیں حقائق پہ بات کریں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہمیں جو چیزیں فیس کرنی ہیں وہ حقیقتیں ہیں، مفروضے نہیں کہ یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا۔ اللہ کریم جو چاہتے وہ ہوتا، شیطان نہ ہوتا تو کوئی اور بلا ہو جاتی، وہ تو اللہ کی مرضی۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا خالق بھی وہی ہے۔ اسے بھی آپ کی طرح اختیار، ہماری طرح اختیار دیا گیا تھا، اس نے نافرمانی کی، شیطان بن گیا۔ شیطان شطن سے ماخوذ ہے، شطن لمبی رسی کو کہتے ہیں۔ شیطان جسے لمبی مہلت گمراہی میں مل گئی، کفر میں جا رہا، لمبی رسی ڈھیل مل گئی قیامت تک، بالکل صحیح، شیطان ہو گئے۔ تو بھائی چھوٹے موٹے شیطان ہر زمانے میں ہو رہے ہیں، جنہیں فرصت ملی ہوئی ہے، مہلت موت آئے گی تو فرصت ختم ہو جائے گی، پھر انجام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ نہ ہوتا تو وہ ہوتا۔ بچے، زندگی حقائق پہ چلتی ہے، مفروضوں پہ نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ جو حقائق ہیں ان کو فیس کریں اور ان کے نتائج کا اہتمام کریں۔ صحیح۔ محمد آصف ہیں، یہ ٹیکس کے امور کو ماہر ٹیکس امور ہیں، اور ان کا سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو کلائنٹ ہوتا ہے ہمارا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم ٹیکس جمع کروائے، اس لیے جو آلریڈی ٹیکس ڈیٹیکٹ ہو چکا ہوتا ہے کسی بھی زمرے میں، کسی ضمن میں، خواہ وہ آپ کے بجلی کے بل سے یا کسی پرچیزنگ کے اوپر آلریڈی ڈیڈکٹ ہو چکا ہے آپ کی انکم ٹیکس سے، تو اسی کو وہ لا کے دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسی کو ٹیکس ہمارا ثابت کر کے جتنا یہ چلا گیا ہے اسی کو کر کے تو ہمیں بنا کے دے دیں۔ تو کہتے ہیں ہم چونکہ پروفیشنل ہیں تو ہمارے پروفیشن کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اگلے کو جو وہ چاہ رہے اس کے مطابق ہم کر کے دیں۔ ہم یہ کر کے دے دیتے ہیں، اس کی ہم فیس لیتے ہیں، وہ فیس کیا ہم پہ جائز ہوتی ہے؟ بچے، گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا متنازع فی ہے، ٹیکس والا۔ ٹھیک ہے، اصولاً ریاست اسلامی کا بنیادی ٹیکس زکوٰۃ، عشر، صدقات، قربانی کے چمڑے، یہ سارا بنیادی ٹیکس ہے۔ یہ سارا جمع کرے حکومت، اسے بیت المال میں رکھے اور اپنا حکومتی بجٹ اس سے پورا کرے۔ اگر یہ کم پڑتا ہے تو جتنا کم پڑتا ہے اتنا ٹیکس پبلک پہ لگائے، اور اگر یہ سرپلس ہے تو پھر پبلک کو اور سہولتیں دے۔ صحیح۔ اب یہ تو کوئی کرتا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ الحق صاحب کے زمانے میں گزارش کی تھی تو وہ زکوٰۃ کا نظام بنا، وہ بعد میں سیاسی رشوت بن گئی،
کچھ لوگ کھا جاتے ہیں، کوئی غریبوں کو دیتے ہیں، وہ غریبوں کے چیئرمین کھا جاتے ہیں، انگوٹھا 1000 دے کے لگوا لیتے ہیں، ادھر 10-10 ہزار لکھ کر کھا جاتے ہیں۔ وہ ایک سیاسی رشوت بن گئی، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے جو ووٹر ہیں ان کو ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو پہلے تو یہ سارا ٹیکس جو ہے یہ نظام ہی ظالمانہ ہے، صحیح، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر جو ٹیکس حکومت لیتی ہے اس کی کیا ضمانت ہے کہ واقعی ری پے پبلک کو کرتی ہے، یا افسران ہی کھا جاتے ہیں، حکمران ہی کھا جاتے ہیں، نیچے آتا کیا ہے؟ تو یہ سارا نظام ہی باطل ہے میرے بھائی۔ اب اس کا میں کیا فتویٰ دوں؟ صحیح ہے، سارا بکھیڑا ہی جب غلط ہے، غلط ہے تو غلط میں کون سا کام تو صحیح آپ ہوگا؟ اس کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، آپ کو انہوں نے جو کہنا ہے آپ نے لکھ دینا ہے، جو آپ لکھتے پڑھتے ہیں اس کی آپ نے اجرت لے لینی ہے، آپ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ صحیح، آپ کے پاس کوئی سرکاری اتھارٹی بھی نہیں کہ کسی کا ٹیکس اسیس کریں کہ اتنا نہیں اتنا ہے، جو وہ بتائے گا وہی ہوگا۔ آپ وہی کے ایک ہوگا۔ لائر ہیں، وکیل ہیں، بالکل ٹھیک، آپ کوئی سرکاری نمائندے تھے تو نہیں کہ اس سے بحث کریں کہ نہیں جی تمہارا اتنا ہونا چاہیے، وہ بھی تو اتھارٹی آپ کے پاس نہیں۔ تو آپ نے جو لکھا پڑھا اس کی اجرت آپ لیتے ہیں، اب آپ کا اس میں کیا اور آپ کر کیا سکتے؟ صحیح، آپ بھی اپنا کام جاری رکھیں، جہاں یہ سارا نظام جائے گا جاری ہے، آپ بھی جاری آپ بھی گزارا کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بابر اترے ہیں باٹا پور لاہور سے، توفیق ذکر الہی کیسے نصیب ہو سکتی ہے، نیز اپنی طلب کو کیسے کھڑا کیا جائے؟ اللہ اللہ اللہ، بچے اللہ کریم نے انسان پر بڑا احسان کیا ہے، اسے استعداد دی ہے پہچان کی، حتیٰ کہ وہ اللہ کی ذات کو، اس کی عظمت کو پہچاننے کی استعداد رکھتا ہے۔ صحیح، عظمت نبوت کو پہچان سکتا ہے اگر شیشے دل کو غبار آلود نہ کر رہے۔ یہ معرفت بنیاد بنتی ہے ایمان کی، اور ایمان بنیاد بنتا ہے سارے کردار۔ بالکل صحیح، آئینہ دل پر اگر غبار آیا ہوا ہے تو پھر اس کی پالش ہے ذکر الہی۔ سبحان اللہ، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، لکل شیء سکالہ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، سکل ہوتی ہے جو اسے صاف کر دیتی ہے۔ وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اگر دل پر غبار آ گیا تو اللہ 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 کرتے رہو تو وہ صاف ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دل میں وہ معرفت ہو کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے۔ اب غبار آ گیا، تصویر یار نہیں نظر آ رہی تو اس پر اللہ اللہ کی رگڑ کرو، بالکل صاف ہو گیا تو صاف دکھائی دے گا، دکھائی دے گا تو پھر خود بخود سر جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح، سادہ سا طریقہ۔ بالکل صحیح حضرت جی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔